نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں جب اپنی مخلوق کو ولادت دیتا ہے تو خود ہی آنکھ دیتا ہے، خود ہی آنکھ کی تعلیم فرماتا ہے، خود ہی کان دیتا ہے اور خود ہی کان کی تعلیم فرماتا ہے۔ ایک تعلیم فطرت میں ہوتی ہے اور ایک تعلیم فطرت کی تعلیم فطرت کی تعلیم ہوتی ہے۔ جب آنکھ دیتا ہے تو آنکھ کی تعلیم خود ہی فرماتا ہے، اسے دیکھنا دیتا ہے، کان کو سننا دیتا ہے، زبان کو بولنا دیتا ہے، وجود کو طاقت دیتا ہے، ہاتھ کو پکڑنا دیتا ہے، اور دیکھ لیجئے ٹانگ کو، پاؤں کو چلنا دیتا ہے۔ یہ ہے فطرت اور فطرت کی تعلیم۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی جب فطرت اور فطرت کی تعلیم دینے سے فارغ ہوتا ہے تو اب فطرت اور فطرت میں جو عطا کیا ہوتا ہے اسے ہدایت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہدایتی عمل ہوتا ہے۔ ہدایت بھی خود بھیجتا ہے اور ہدایت میں تعلیم بھی اللہ پروردگار خود دیتا اور رکھتا ہے اور بتاتا ہے۔ جب کوئی دنیا میں ولادت پاتا ہے تو ولادت فطرت میں اسے ایک اللہ کی عطا ہے۔ اس عطا میں ایک فطرت اور ایک فطرت کو عطا ہے۔ ہم سارے جوڑا جوڑا ہیں، دینے والا ایک ہی، اس نے ایک ہی حکم دیا ہے، فاتبعونی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی قیامت تک حکم دیے گئے ہیں وہ تعلیمی حکم ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے بندے نے دیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ کوئی ایک حکم اللہ پروردگار نے جو دیا اس کا انکار کر دیتا ہے تو کافر مشرک ہو جاتا ہے، اور کوئی نہیں مانتا تو اسے تعلیم نہیں ہوتی، ہدایتی تعلیم نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی حکم نہیں مانتا تو اس سے کیا ہوتا ہے، اسے جو اللہ نے ہاتھ دیا ہوتا ہے وہ ہاتھ ضائع ہو جاتا ہے، اور اس ہاتھ کی کمائی جو ہے وہ اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ جب کوئی جہنم میں پھر جاتا ہے، سارا کچھ اس کا ضائع ہوا ہوتا ہے، وہ عذاب وہ ضائع کرنے کی وجہ سے دیکھتا ہے، اور عذاب جہنم کا اسے کہیں کا رہنے نہیں دیتا۔ اور اگر اللہ اسے دوبارہ جنت دے دے تو وہ پا جاتا ہے، اس کے پاس دیکھنا بھی ہوتا ہے، بولنا بھی ہوتا ہے، سننا بھی ہوتا ہے، جان بھی ہوتی ہے، ایمان بھی ہوتا ہے، اور وہ ایمان کا ذرہ جو اسے اللہ نے اس کے لیے رکھا ہوتا ہے وہ اس کے کام آ جاتا ہے۔ انکاری کافر مشرک ہے، اس کے پاس جو موجود ہے اس نے سارا ضائع برباد کر لیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ عبدالآباد جہنم میں ہوتا ہے، کچھ نہیں رہ گیا اور اسے کچھ نہیں ملتا۔
اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا اس کے پاس جو پہلے موجود ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ضائع ہونے نکل کھڑا ہوتا ہے، ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اگر توبہ کر لے، اللہ کے حضور آ جائے، اللہ کا ایک کہنا ہے وہ مان لے، تو اس نے پہلے انکار نہیں کیا ہوتا، صرف اس نے کہنا نہیں مانا ہوتا۔ جب وہ دوبارہ مان لیتا ہے تو یہ جو باقی اس کے پاس بچ گیا ہوتا ہے، دیکھنا بچ گیا ہوتا ہے، سننا بچ گیا ہوتا ہے، یعنی جو دیا ہوتا ہے اس میں سے جو چیز بچ جاتی ہے، اس کی وجہ سے اسے اللہ پروردگار تعلیم حکمی علم دیتا ہے، تعلیم حکمی علم دیتا ہے۔ بس آپ ایسے سمجھیے کہ جب کوئی مخلوق میں کوئی استاد اسے تعلیم دیتا ہے تو اس سے فطرت کا علم ہو جائے، ہدایت کا علم ہو جائے، نماز کا علم ہو جائے، روزے کا علم ہو جائے، کسی طرح کا بھی علم ہو جائے، یہ حکمی علم میں سے ہوتا ہے، حکمی علم نہیں ہوتا۔ حکمی علم کی معلومات ہوتی ہیں، اور جیسے ہی یہ معلومات رکھنے والا اپنے اللہ کا مشاہدہ پاتا ہے، اللہ کے بندے کا مشاہدہ پاتا ہے، تو اسے حکمی علم کی عطا ہوتی ہے تو حکمی علم مل جاتا ہے، اور حقیقی علم کی عطا ہوتی ہے تو حقیقی علم مل جاتا ہے۔ علم ان اعضاء سے، علم الہی اس مخلوق سے جو اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے، اس سے حاصل نہیں ہوتا، اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھ اپنے آپ کو دیکھے، کان اپنے آپ کو سنے، زبان اپنے آپ سے بولے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب زبان بولتی ہے تو میری زبان جب بول رہی ہوتی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میری آنکھ جب دیکھ رہی ہوتی ہے تو میری جو آنکھ ہے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ آنکھ تو باہر کسی غیر کو دیکھ رہی ہوتی ہے، کسی غیر کو سن رہی ہوتی ہے، کسی غیر سے بول رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو خود بول رہی ہے۔ خود بولنے والی جو ہے وہ تو خود بول رہی ہے، اب یا تو بولے گی یا کوئی اس سے بولے گا۔ اگر کوئی اس سے بولے گا تو اس کا کان سنے گا، زبان کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھوں، تو مخلوق ہے، اللہ کو اگر تو نے دیکھنا ہے تو اللہ مشاہدہ اپنا کروائے ہیں اور تجھے اپنا آپ دکھائے، تبھی تو دیکھنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ تو اپنی آنکھ سے جب دیکھتا ہے تو اپنی آنکھ کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، جب اپنے کان سے سنتا ہے تو اپنے کان کو سننے کے قابل نہیں ہوتا کہ وہ سن رہا ہوتا ہے۔ جب تو اپنے کام میں لگا ہوتا ہے دوسرے کا کام نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تجھے اپنا مشاہدہ کروائے تو اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جائے۔ کوئی ہے جو اللہ کو دیکھنے کے قابل ہے؟ کوئی ہے اور کوئی اللہ جو پیدا کرنے کی کوئی چیز قابل ہو؟ مخلوق ہے، اللہ اللہ ہے۔ اب مخلوق جب مخلوق سے سیکھتی ہے تو یہ حکمی علم کی معلومات ہوتی، حکمی علم نہیں ہوتا۔ حکمی علم تو نبی رسولوں کو عطا ہوا ہے، یہ تو قیامت تک اللہ کے بندوں کو عطا ہوا ہے۔ یہ عطا ہے، جب وہ کرتا ہے تو ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ نہیں کرتا میں اور آپ ہوتے ہیں۔ مخلوق میں پتہ ہے علماء فضلاء جو ہیں، جو دنیا کے بڑے سمجھدار ہیں، ان میں روڑا ہے، مجھ میں اور آپ میں روڑا کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں اور آپ جو دیکھتے ہیں وہی بتا رہے ہیں، جو سنتے ہیں وہی بتا رہے ہیں، جو کرتے ہیں وہی بتا رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، میں اور آپ جھوٹ بول دیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا میں اور آپ جھوٹ بول دیں گے، جھوٹ میرا اور آپ کا پکڑا جائے گا، کوئی بات نہیں۔ اور جو جھوٹ بھی نہ بولے، جو سچ بھی نہ بولے، جو دیکھے وہ بھی نہ کہے، اور جو سنے وہ بھی نہ کہے، اور وہ کہے کیا؟ جو اللہ دیکھتا ہے، جو اللہ سنتا ہے، جو اللہ بولتا ہے،
وہ کہنا شروع کر دے وہ تو اللہ بولا، اللہ کو پتا، وہ تو اللہ بتائے گا نا، یا اللہ دکھائے گا؟ نہ اللہ نے دکھایا اور نہ یہ بولا اللہ ہے۔ یہ جب کوئی بتانا شروع کر دیتا ہے نا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم جان لے، بے شک وہ عالم ہے، بے شک مولوی ہے، بے شک قاری ہے، بے شک حافظ ہے، بے شک صحابی ہے، کچھ بھی ہے، وہ اللہ کے بندے کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں وہ کہا جو نہیں ہے، مارا گیا۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب سے اللہ نے آنکھ کو پیدا کیا ہے کوئی بتائے کہ آنکھ دیکھتی ہے اور یہ کہے نہیں آنکھ نہیں دیکھتی، کان نہیں سنتا، زبان نہیں بولتی، سچ تو ایک ہی آیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی سچ ہے یہ بھی سچ ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ 2 اور 2 22 بھی ہوتے ہیں اور 2 اور 2 4 بھی ہوتے ہیں، اور جب وہ 22 ہوتے ہیں جیسے وہ 22 ہوتے ہیں ویسے تو 4 کو 22 کر کے دکھا، اور جیسے 4 ہوتے ہیں ویسے تو 4 کو 22 کر کے دکھا۔ یہ جمع ہے، یہ تفریق ہے، یہ تو بات کی بات ہے۔ پہلے ایک بات تو مجھے بتا کہ اللہ نے حکم کون سا دیا؟ ایک ہی اللہ نے حکم دیا۔ اور کل کو اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ بھائی آپ باہر بیٹھے ہیں، مولانا صاحب میں بڑی پگڑی ہے آپ کی، آپ بتائیں وہ ایک حکم اللہ کا کون سا ہے؟ پھر اگر نہ بتایا جا سکے تو یہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ زیادتی نہیں ہے، وقت کا ضائع کرنا نہیں ہے، اور وقت بھی اللہ کی راہ میں ضائع کرنا یہ جائز ہے؟ یہ تو حرام الحرام ہوگا، یہ تو بہت بڑا اپنی جان پر ظلم ہوگا۔ ایک ہی اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب فطرت میں ہمیں پیدا کیا تو اللہ نے کہا میرا حکم ماننا، جب ہدایت میں اللہ پروردگار نے ہمیں داخل کیا تو کہا میرا حکم ماننا، جب اللہ سبحانہ و تعالی نے معلم استاد کی تعلیم میں داخل کیا تو ایک ہی حکم کہا میرا حکم ماننا، اور جب اپنے علم میں داخل کیا تو وہاں اللہ خود یہ کہتا ہے میرا حکم ماننا۔ ہر جگہ ایک ہی حکم اللہ نے دیا ہے، میرا حکم ماننا۔ چلو بھائی اب ہم دیکھتے ہیں جب اللہ کے علم میں کوئی داخل ہوتا ہے، اللہ کے مشاہدے میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ میرا حکم مان، میرے حکم میں جنت دیکھ، جنت دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، میرے حکم میں جہنم دیکھ، جہنم دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، میرے حکم میں جہنمیوں کا اور جنتیوں کا حساب دیکھ، وہ جنتیوں اور جہنمیوں کے حساب میں جنتیوں کو اور جہنمیوں کو دیکھتا ہے، ممکن ہو جاتا ہے۔ ایک حکم دیتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اللہ کے علم میں داخل ہونے والا۔ جب اللہ کا مشاہدہ پاتا ہے تو بندگی کا مشاہدہ، عبادت کا مشاہدہ ہوتا ہے تو یہ حکمی علم میں ہوتا ہے، اور جب اللہ کی ذات صفات افعال کا مشاہدہ ہوتا ہے تو یہ علم حقیقی کے اندر ہوتا ہے۔ یہ تو بات اب آئی ہے، پہلے تو یہ ہے ہی نہیں۔ اور کہیں اٹھ کے کہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنے مرید کو مجھ تک تو پہنچ لے، پھر اللہ تک بھی پہنچ لینا، اور کوئی اس پر اور فول بکنے لگ جائے تو بھئی علم تجھے نہیں ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کہا انہوں نے، بتا تو رہا ہے، روڑا تو یہی ہے نا۔ اب تو بڑا اسکالر بن گیا، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بتائے گا تو وہی نا جس نے یہ عمل کیا ہے، بتائے گا تو وہی نا جس نے یہ کہا ہے۔ عمل کسی کا ہے، کہنا کسی کا ہے، دیکھنا کسی کا ہے، اور بھائی بولنا کسی کا ہے، جینا کسی کا ہے، مرنا کسی کا ہے۔ کوئی اس دنیا میں رہتا ہے، کوئی آخرت میں رہتا ہے، کوئی اللہ کے بندوں میں رہتا ہے، کوئی اللہ کے مشاہدے میں رہتا ہے، کوئی جہنم میں رہتا ہے۔ بھائی جو جدھر رہتا ہے وہی بتائے گا مجھے، اور آپ کو کیا پتا؟ جب میں بتانا شروع کر دوں جو مجھے پتا نہیں ہے، میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن وہ بتایا جو مجھے پتا نہیں ہے، وہ بتایا جو مجھے پتا نہیں ہے۔ اور بتایا ہے تو ٹھیک ہے، بتایا ہے میں نے، لیکن بتایا کس کا ہے؟ جس نے کیا ہے اس کو پتا ہے،
اور کیا اس نے ہے، بولا وہ ہے، عمل اس کا ہے، جینا مرنا اس کا ہے، کہیں پہنچا وہ ہے، اور بتاؤ اس کا میں رہا ہوں جیسے میں نا سیٹلائٹ ہوتا ہوں. واہ جی، یہ بھی کوئی بات نہیں کہ میں سیٹلائٹ ہوں، میں دکھا رہا ہوں سب کو. یہ بھی اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نہیں ہوں، مجھے بھی پتا ہوتا وہ نہیں ہے. بس بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالی حکم دیتا ہے تو ایک ہی حکم دیا ہے. اگر تو حکمی علم میں اللہ کا مشاہدہ کیا ہے، دو مشاہدے ہیں نا، اگر عبادت میں اس کا مشاہدہ ہے تو یہ حکمی علم سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا. اور اگر حقیقی علم میں مشاہدہ کیا ہے تو یہ مشاہدہ اللہ کی ذات، صفات، افعال کا ہوتا ہے. یہ تو بات واضح ہوگی. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد فطرت ہے اور فطرت والا ہے، ہدایت ہے اور ہدایت پر ایمان لانے والا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم، اللہ کا بندہ اور متعلم، آپ کا شاگرد ہے. یہ تین چیزیں جب ہوئیں تو اس میں کیا ہے؟ اس میں عمل ہے. فطرت، فطرت کا عمل ہے. ہدایت، ہدایت کا عمل ہے. اس کے بعد معلم، اور معلم کا تعلیمی عمل اور شاگرد کا تعلیم کے حصول کا عمل ہے. ان تینوں میں آپ اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کا حکم مانا جاتا ہے. اس میں اللہ نے جو فطرت پیدا کی ہے، فطرت میں اللہ نے وہ لکھ دیا ہے سارے کا سارا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی چاہت، اپنی فطرت کی بھوک، اپنی فطرت کی خواہش، اپنی فطرت کا چلنا، اپنی فطرت میں جو فطرت والا جو چاہتا ہے وہ کرنا ہے. کس کا کہنا ماننا؟ ہم نے فطرت میں اپنی چاہت کا کہنا ماننا ہے. یہ فطری عمل ہو جائے گا. اس کے علاوہ تو اور کسی کا حکم نہیں ہے نا. وہاں فطرت اللہ نے پیدا کی، بھوک اللہ نے پیدا کی ہے، پیاس اللہ نے پیدا کی ہے. یہ سارا کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے، اور اس کا استعمال کس نے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. فطرت کا حکم مانا ہے میں نے، یہ کہہ لو. اس کے بعد ہدایت آ جاتی ہے. ہدایت پر ایمان کون لے کے آئے؟ میں اور آپ لے کر آئے ہیں. جمیع ہدایت کے جتنے بھی عمل ہیں یہ میں نے کرنے ہیں نا، یا جو ہدایت پر ایمان لائے اس نے کرنے نا، اور تو کسی نے نہیں کرنے. اب ہدایت شروع ہو گئی ہے. یہ ہدایت کا عمل ہم کیسے کر سکیں گے؟ یہ ہدایت کا عمل صرف وہی کر سکتا ہے جو ہدایتی عمل کی تعلیم حاصل کرتا ہے. تعلیم حاصل کرتا ہے. اور تعلیم کس سے ملے گی؟ اللہ دینے آئے گا. اللہ نے تو حکم دے دیا ہے نا کہ فاتبعونی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حکم ماننا، وہ حکمی تعلیم میں ہمیں حکم دیں گے. اب جب استاد ہمیں کوئی حکم دیں گے، ہم جب ان کا حکم مانیں گے تو حکم میں کیا ملے گی؟ تعلیم ملے گی. تو اب یہ تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ ہے کہ فرمایا قیامت تک تم میں سنت موجود رہے گی. سنت تعلیم ہے، ہدایت کی تعلیم ہے. اور جب تک کوئی ہدایت کی تعلیم حاصل نہیں کرتا وہ عمل کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا. اللہ پروردگار نے فطرت مجھ میں رکھ دی ہے. فطرت جیسے ہی جوان ہوتی ہے، جوانی کا عمل میری چاہت اب چاہتی ہے. اب فطرت میں چاہتا ہوں اور فطرت مجھے چاہتی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں فطرت کے مطابق یہ رہے تو یہ صحت مند ہوتا ہے، اور فطرت کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو یہ ہوتے ہوتے فارغ ہو جاتا ہے. فطرت میں میں اور میری چاہت ہے، ہدایت میں اور میرا عمل ہے. ایمان لانے کے بعد میں اور میرا عمل ہے. اب میں اور میرا عمل جب ہدایت میں موجود ہے تو یہ عمل کی اصلاح کرنے والا کون ہوگا؟ تعلیم کرنے والا کون ہوگا؟ معلم. اور معلم کا تعلیم دینا. یہ ہے فاتبعونی کا ذکر
کہ اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے اللہ سے محبت کرنے والو، اے اللہ کا مشاہدہ چاہنے والو اور بہتری چاہنے والو، اپنی عارضی زندگی اپنی زندگی میں بدلنے والو، ایک ہی کام کرنا، میرا ایک ہی تمہیں حکم ہے، باقی سارا کچھ میرا بندہ تمہیں تعلیم میں دے گا۔ کیا ہے کہ فتابعونی، ایک حکم آیا، اس کے علاوہ پوری زندگی آپ دیکھ لینا، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جا کر دیکھ لینا۔ نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور حکم میں آئی ہے، روزہ بھی آپ کی تعلیم اور حکم میں آیا ہے، حج بھی آپ کی تعلیم اور حکم میں آیا ہے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا اس کی تو تعلیم ہی نہیں ہوئی ہے۔ اب کیا ہم کہیں گے؟ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ شیطان نے ایک ہی کام کیا تھا، باقی سارے حکم مانے تھے، ایک ہی اس نے کام کیا تھا، اللہ پاک کے حکم کا اس نے انکار کر دیا تھا، کافر مشرک ہو گیا۔ چلو انکار نہ کرتا، آج نہیں کل توبہ کر لیتا، آج نہیں کل توبہ کر لیتا۔ کیا مطلب توبہ کا؟ مان لیتا، توبہ کر لیتا، مان لیتا، چلو ٹھیک ہو جاتا۔ حکم تو ماننا ہی پڑے گا اللہ کا، ایک ہی اللہ نے حکم دیا ہے، فتابعونی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ باقی سارے کے سارے حکم جو 750 تقریباً نماز کے آئے ہیں، اس ایک حکم کے بعد آئے ہیں، کیونکہ اس حکم ایک میں کیا ہے؟ نماز کی تعلیم ہو جاتی ہے، روزے کی تعلیم ہو جاتی ہے، اور جسے نماز کی روزے کی تعلیم ہو گئی، جسے اللہ نے مال دے دیا، اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اب وہ نماز پڑھتا ہے، اب وہ روزہ رکھتا ہے۔ بغیر تعلیم کے، بغیر مال کے نہ جان اللہ کی راہ میں دی جا سکتی ہے، نہ مال اللہ کی راہ میں دیا جا سکتا ہے۔ اور مال ہوتا نہیں اور جان دینے کے لیے تعلیم ہوتی نہیں، وہ تو جہالت کے اندر جان چلی جاتی ہے، راہ کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک ہی بات ہے، جس نے فتابعونی، جو اللہ کا قرآن ہمیں حکم دیتا وہ نہیں مانا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سنی سنائی باتیں کرتا ہے، یہ دیکھی پالی باتیں کرتا ہے۔ تیری مت ماری گئی ہے، تیری آنکھ دیکھے گی تو ہم مانیں گے، تیری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیری گواہی نہیں ہو سکتی۔ تیری گواہی ہے ہی تب جب تیری آنکھ نے دیکھا ہو، تیرے کان نے سنا ہو، تیری زبان نے بولا ہو۔ اگر تو نے نہیں کیا تو تو گواہی دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور یہ مسلمان مومن پہلی امتوں پر گواہ بنائے گئے ہیں، اور ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ گواہ بنایا گیا ہے کہ نماز اس نے پڑھائی ہوتی ہے اور پڑھی اس نے ہوتی ہے۔ ایک حکم مانا نہیں، اس نے مانا کیا ہے؟ 750 والا حکم اس نے مان لیا کہ اللہ نے تقریباً 750 مرتبہ فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یہ اس نے مان لیا، یہ تو اس نے مانا ہے۔ اور اللہ نے حکم میں جو منوایا وہ بتا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے فتابعونی، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والا ہے، جس کی تعلیم ہوتی ہے۔ اگر میرا نبی رسول تعلیم نہیں دیتا تو یہ تو وہی کسی اور نبی پر آئی نہیں ہے، اور وہی جتنی بھی آئی ہے اور وہی بند ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، وہ اللہ کے بندے پر ہوا ہے۔ آپ کی اتباع جو ہے وہ ہم پر فرض ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کی اتباع کے بغیر تعلیم ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم نے تو کلمہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معلم مزکی ہونے کا پڑھا کہ وہ معلم ہیں ہمارے، وہ مزکی ہیں ہمارے، وہ ہمیں پاک و صاف کرتے ہیں، تو اللہ کے حضور ہم قبول و منظور ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں پاک و صاف نہ کریں، جیسے اپنا نماز پڑھنے کے لیے اور وضو غسل نہ ہو تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اور جب تک اللہ کا بندہ کسی کو پاک و صاف نہ کر دے وہ اللہ کے حضور قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ کون سا مشاہدہ؟ حکمی مشاہدے میں وہ کیسے داخل ہو گیا ہیں؟ اللہ کی ذات صفات اور اللہ پروردگار کے افعال کے مشاہدے میں کیسے داخل ہو گیا؟ بس بات یہ ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی اسکالر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، اور جب تک کوئی خود کچھ نہ ہو لے، اسے جو بھی کچھ نظر آتا ہے نہ وہ کچھ صحیح ہوتا ہے، اور نہ یہ دیکھنے والا جو کچھ دیکھنے کے قابل ہو گیا ہے نہ یہ صحیح ہوتا ہے۔ صحیح صرف وہی ہے جسے اللہ پروردگار کان دیتا ہے
اور اس کا کان سنتا ہے، زبان دیتا ہے اور اس کی زبان بولتی ہے. جو بھی اللہ اسے دیتا ہے وہ جب پا جاتا ہے تو کہتا ہے میں نے یہ اللہ سے رکھا ہے، اللہ سے لیا ہے، تو وہ مان لی جاتی ہے بات. اور اگر کسی کو اللہ نے نہیں دیا اور وہ بتاتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے تو نہیں آنکھ ملی لیکن وہ فلانی آنکھ نے دیکھا ہے، تو گواہ وہ تو بن جائے گا اگر اس سے پوچھا جائے کہ تو نے دیکھا ہے کہ نہیں. اور یہ بتانے والا جو ہے ایک رہنمائی تو کر رہا ہے، یہ حکمی علم نہیں رکھتا، حکمی علم کی معلومات تو رکھتا ہے، رہنمائی تو کر سکتا ہے جو کہ اللہ کے بندے کی طرح رہنمائی ہوگی. اگر اس میں بھی اس نے ڈنڈی مار دی تو یہ بڑا ظالم ہوگا. ایک ہے وہ اللہ کے بندے کی تو رہنمائی نہیں کرتا، اللہ کا علم بتا رہا ہوتا ہے، اللہ کے بندے کا علم بتا رہا ہوتا ہے کہ نبی رسول نے ایسے ایسے فرمایا، اللہ نے ایسے ایسے فرمایا. وہ میں تمہیں بتا کر دین بتا رہا ہوں کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بتاتا ہی نہیں ہے کہ فتابعونی ہے. وہ اللہ کا ایک ہی حکم آیا ہے کہ میرے بندے سے تعلیم حاصل کرو. قیامت تک وکونوا مع الصادقین فرمایا کہ اللہ کے بندوں سے تعلیم حاصل کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کا تو بندہ وہ ہوتا ہے جو فتابعونی اپنے استاد کی اتباع، اپنے استاد کی تعلیم میں معلم ہوا ہوتا ہے، اور اس نے کتابیں پڑھ پڑھ کے معلم ہوا ہوتا ہے، استاد ہوا ہوتا ہے، اسکالرلی مین ہوا ہوتا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ مخلوق میں بیٹھ کر وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. کیوں؟ وہ یہی جب کہے گا کہ میں نے یہ چیز جو حاصل کی ہے، اگر وہ استادوں سے نہیں حاصل کی کہہ ہی نہیں سکتا. وہ اپنا استاد کون سا بتائے گا؟ اگر کسی کا کوئی ماں باپ نہیں ہے وہ کیسے اپنا ماں باپ بتائے گا؟ پھر پتہ وہ کیا بتائے گا کہ فطرت میں ہو گیا تھا. شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے اسے؟ چلو چپ ہی کرے، پردہ ہی ڈال دے، کسی کے عیب کوئی نہ ظاہر کرے، چپ ہی کر جائے. اسی طرح کوئی اسکالرلی مین دنیا کا ہوگا نا، پتہ ہے نفس کا مارا ہوتا ہے، پھر کہے گا میں نے یہ کتابیں پڑھ پڑھ کے، لوگوں کی باتیں سن سن کے، لوگوں کی باتیں سن سن کے میں نے یہ علم حاصل کیا. اس لیے میں اپنے ساتھ نا کسی استاد کی نسبت نہیں لکھتا کہ میرا فلانا کوئی استاد ہے. مسلمان مومن کا تو استاد ہی ہے، اس کے علاوہ تو اس کی زندگی کوئی نہیں ہے. استاد ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ علم حاصل کرتا ہے، یہ اول فول بکواس وغیرہ نہیں کرتا، یہ علم حاصل کرتا ہے. اور علم میں معلم کا ہونا، استاد کا ہونا، اولاد میں ماں باپ کا ہونا ضروری ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں ادھر اللہ کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے یہ سارا کچھ دیا ہے. ایک حکم جو نہیں مانتا اس کی فطرت گھاٹے میں ہوتی ہے، ہدایتی عمل اس کا گھاٹے میں ہوتا ہے، تعلیمی عمل میں معلم مزکی نہ ہونے کی وجہ سے اسے علم نہیں ہوتا. یہ ہے جو دنیا کا مارا ہوا اور راندہ درگاہ ہے، شیطان جو راندہ درگاہ ہے. اسی لیے ہے کہ اللہ نے اسے معلم دینا چاہا. بتایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، میں نے اسے اسماء کا علم دیا. فرشتوں سے پوچھا نہ دے بتا سکے، اللہ نے کہا جو میں نے آپ کو علم دیا ان کو بتاؤ. بتایا، سارا کچھ ہو گیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب سارا کچھ ہو گیا تب کہا نا کہ اب سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کر دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، راندہ درگاہ ہو گیا کہ نہیں. اب قیامت تک اللہ نے جو قسم کھائی تھی وہ کیا قسم کھائی تھی کہ کافر مشرک کو میں معاف نہیں کروں گا. کفر شرک کرنے والا جب اپنے کفر شرک سے توبہ کر لے گا پھر میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا. کچھ بھی نہیں اللہ نے ایسا کہا. ایک ہی بات اللہ نے کہی کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو تجھ سے اور تیرے پیروکار جو ہیں یہی کام کرنے والے ان سے جہنم کو بھر دوں گا. جب جہنم بھر دی ہے اب نکالنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو ایمان کلمہ پڑھنے والا رائی کے دانے کے برابر ایمان رکھتا ہو اسے تو اللہ باہر نکالنے کو، اسے تو جہنم بھری نہیں ہوگی، وہ تو وقتی اس کو داخل کیا ہوگا. نبی رسول جب جہنم دیکھتا ہے تو یہ معراج ہوتا ہے، اور جب مومن ایمان والا اپنی کمی کوتاہیوں سے جہنم میں چلا جاتا ہے تو یہ وقتی عذاب ہوتا ہے.
وقتی دکھ تو ہمیں یہاں بھی آئے ہیں، لیکن ان وقتی دکھوں کی وجہ سے ہمارے ابدی دکھ جو جہنم میں جانے والے ہیں اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ چھوٹا معصوم بچہ کسی کا مر جاتا ہے ایمان والے کا، قیامت والے دن اللہ کے حضور، اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ کی مرضی میں، اللہ کی چاہت میں وہ اللہ سے ضد کر کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ میں جنت میں نہیں جاؤں گا اس وقت تک جب تک میری امی اور ابا میرے ساتھ نہیں جائیں گے۔ یہ اس کی مہربانیاں ہیں۔ عمل بغیر تعلیم کے نہیں ہو سکتا، جیسے آنکھ کے بغیر دیکھا نہیں جا سکتا، کان کے بغیر سنا نہیں جا سکتا۔ یہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ان میں دیکھنا سننا وغیرہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح ہدایت بھی اللہ پروردگار دیتا ہے، اور ہدایت میں عمل کی صلاح جو ہے اللہ پروردگار وہ دیتا ہے، اور کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ نہ آنکھ ہوتی، نہ آنکھ سے دیکھنے کا معاملہ ہوتا، نہ کان ہوتا، نہ کان سے سننے کا معاملہ ہوتا، اسی طرح نہ وہ ہدایت دیتا، نہ ہدایت میں ہمارے عمل کو تعلیم ملتی۔ عمل تو تبھی ملا نا جب آنکھ ملی ہے، جب کان ملا ہے، جب زبان ملی ہے، اور تبھی عمل ملا ہے نا۔ اسی طرح ہدایت میں پروردگار نے ہدایت دی اور اس میں پھر ہمیں عمل دے دیا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ تعلیم کا عمل ہے، فطرت کا عمل نہیں ہے کہ آنکھیں دے دی تو آنکھوں میں اللہ نے دیکھنا رکھ دیا، آنکھیں جیسے ہی کھلی ہمیں دیکھنا آ گیا۔ اور یہ فطرت میں عمل دیا گیا ہے جس میں دونوں چیزیں خود رکھتا ہے، تو ہدایت میں دونوں چیزیں خود ہی رکھتا ہے۔ ہدایت میں کون سا ایک چیز خود رکھتا ہے، ایک کسی کو کہہ دیتا ہے تو رکھ کے آ جا؟ ہدایت میں تو دونوں چیزیں خود ہی رکھتا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت بھی میری طرف سے آئے گی، اور ہدایت کی تعلیم دینے والا بندہ بھی میری طرف سے آئے گا۔ ہدایت بھی مجھ سے غیر ہے، اور ہدایت کی تعلیم دینے والا بھی مجھ سے غیر ہے۔ میں ایک اللہ ہوں، میں ہی ہدایت دیتا ہوں، میں ہی اپنا بندہ دیتا ہوں۔ یہ ہے ایک ہی حکم ہے، اور جب اس حکم میں کوئی داخل ہو جاتا ہے، مان لیتا ہے یہ حکم، یہ پتہ نہیں کتنے حکم بن جاتے ہیں۔ اب 750 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے، حکم ایک ہی سے نے مانا تھا کہ اللہ کا بندہ تجھے جو تعلیم دے نماز کی وہ جا کے پہلے حاصل کر لے۔ اب 750 حکم آپ کے لیے ہیں یا میرے لیے ہیں؟ کس کے لیے؟ بابا جی ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے آئے ہیں، اور جس کی تعلیم نہیں ہے وہ نماز پڑھنا بھی چاہے گا تو کیسے پڑھے گا؟ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے بندے کے پاس جاؤ، ایک ہی حکم آیا ہے، باقی یہ 750 حکم جتنے بھی آئے ہیں نا، یہ ایک حکم ماننے والے کے لیے ہے۔ جس نے ایک حکم نہیں مانا، شیطان نے ایک حکم کا انکار کر دیا، اور باقی سارے حکم اس کے لیے آئے ہیں؟ آئے ہی کوئی نہیں۔ وہاں فطرت میں سارا کچھ دے دیا، رکھ دیا، اور یہاں ہدایت میں بھیج ہدایت اپنی طرف سے دی گئی ہے، اور بتایا یہ گیا اس ہدایت کی تعلیم عمل جو کرنا، اس ہدایت کی تعلیم میں عمل تب ہوگا جب اللہ کے بندے کے پاس جاؤ گے۔ اللہ کے بندے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جس نے اللہ کے بندے کا اب حکم مان کر تعلیم حاصل کی ہے، اس نے استاد کو مانا ہے۔ حکم کتاب ہے، اور حکم کی تعلیم جو ہے وہ استاد ہے۔ کتاب پڑھائی استاد نے ہے۔ اب جس نے یہ دو کام کیے ہیں، اللہ کے نبی کا حکم مانا اور اس حکم کی تعلیم بھی اللہ کے نبی نے خود دی، اللہ کے بندے نے خود دی، اب اس نے شاگردی بھی کی ہے اور استاد کو بھی مانا ہے۔ اب یہ بتا سکتا ہے کہ میرا استاد فلاں فلاں ہے۔ حکم کسی اور کا مانا ہو، تعلیم استاد کی بناتا ہو، استاد نے تو تعلیم ہی نہیں دی، کیوں؟ اس نے حکم نہیں دیا۔ اگر وہ حکم دیتا ہے تو یہ اجازت ہے، اور اگر وہ تعلیم دیتا ہے تو یہ نیکی پر لبیک ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی ایسے ایسے کرو، اور یہ اس نے پتہ نہیں نیکی کون سی ڈھونڈی ہے۔ جو بڑی نیکی جانتا ہے وہ پہلے حاصل کرتا ہے، اور جو چھوٹی نیکی ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے بڑی نیکی کو لینے گیا ہوا ہے۔ مت ماری گئی ہے۔ شہید ہونا بڑی نیکی ہے، لیکن کب؟ جب جہاد کا امام اعلان کر دے تب بڑی نیکی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں
نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کو جانتا ہی کچھ نہیں ہے. شہید ہو جائے گا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے سب سے بڑی نیکی تو شہادت ہو گئی نا. لیکن ہو کیسے گئی؟ یہ ہوتی تبھی نیکی ہے جب ایک کوئی اللہ کا حکم مان لیتا ہے، فاتبعونی، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرو. تعلیم میں دو چیزیں ہیں. حکم اللہ کے بندے کا ہے، یہ تعلیمی حکم ہوتا ہے. اس تعلیمی حکم میں جو حکم ہے وہ وحی کا ہے. اور جب تک حکم اور حکمی تعلیم یہ دونوں نہیں ہوتے، یہ اللہ کا بندہ ہی نہیں ہوتا. یہ موٹی موٹی پہچانیں ہیں. کل کو کوئی آپ سے پوچھے گا نا، اگر آپ کو یہ دل میں باتیں آئیں اور آپ کو پتا ہوا، آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا. قسم خدا کی شیطان بھی آ جائے جو آپ کے سارے حال وال دیکھ رہا ہے، وہ بھی آ جائے، آپ نہیں دیکھ رہے، وہ سارے حال وال ہمارے دیکھتا ہے، ہم نہیں اسے دیکھتے، اسے اللہ دیکھتا ہے. وہ بھی آ جائے، اس کا بھی آپ پر بس نہیں چلے گا. فطرت میں چیز بھی اس نے رکھی ہے، اور چیز میں دیکھنے والی سننے والی بھی چیز اس نے ہی رکھی ہے. یہ فطرت ہے. اب آ جاؤ ہدایت میں. ہدایت بھی وہ دیتا ہے، ہدایت بھی اللہ بھیجتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ احکام ہی احکام ہوتے ہیں، 750 احکام ہوتے ہیں. اور ساتھ یہ حکم بھی بھیجتا ہے کہ یہ احکام اس نے مانے ہیں جس نے میرے بندے کو مانا. میرا بندہ سارا کچھ بتائے گا، بتانا میں نے کچھ نہیں ہے، میں نے بندے کی طرح بھیج دیا، بندہ تمہیں سارا کچھ بتائے گا. اب دیکھا فطرت میں کیا ہے؟ خود ہی فطری چیز رکھی ہے اور خود ہی فطری چیز دکھانے والی چیز اندر رکھ دی ہے. ہدایت میں اللہ پروردگار نے اپنے احکام سارے کے سارے بھیج دیے ہیں، اور وہ ہدایت دکھانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ تعلیم دیتا ہے. اس کی طرف کوئی آیا ہے، اس نے پتا کیا جانا؟ دو ہی چیزیں سچی نہیں اس نے جانی. فطرت میں اپنی خواہش کو جانا ہے، اور یہ فطرت کو خواہش دینے والی جو چیز ہے اس کو نہیں دیکھا اس نے، یہ اللہ ہے. اتنا بڑا ظلم. تجھے کھانا پینا ہی آیا ہے، اگر بھوک پیدا نہ کرے، اگر پیاس پیدا نہ کرے، اگر تیری آنکھ پیدا نہ کرے، تیرا کان پیدا نہ کرے، پھر تو کیا کرے گا بتا؟ یہ تو اس کی مہربانی ہے نا کہ تجھے یہ چیزیں عطا کر دی ہیں. اسی طرح ہدایت کے اندر اگر اللہ پروردگار نے ہمیں داخل فرمایا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ کا بندہ ہدایت میں نہیں ملا تو بتائیے کیا ملا ہے ہمیں؟ ساری ہدایت رکھ کر بھی ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں. کہ ہدایت یافتہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک ہدایت پر ایمان لانے کی وجہ سے ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور ایک ہدایت پر تعلیم میں عمل کرنے سے ہدایت یافتہ ہوتا ہے. کوئی ہدایت یافتہ تو ہے، ایمان اور اقرار تو ہدایت پہ رکھتا ہے، لیکن بے ہدایتہ ہے، بے تعلیمہ ہے. بے ہدایتہ بے تعلیمہ جو ہے وہ اس کے پاس نور ہے بھی، لیکن اپنا نور ضائع برباد کر رہا ہے. یہ تو اور ہی زیادہ مارا ہوا گندا بندہ ہے. آئیے اس بات کو جان لیں. جب بھی ہم دیکھیں کہ اللہ کا بندہ کون ہے ہمیں پتا ہو جائے. اب دیکھیے اللہ کا بندہ کون ہے. اس کا حکم مانا جائے گا جس کے حکم میں اللہ پروردگار کا حکم، وحی اور وحی کی تعلیم سنت موجود ہے. سنت تعلیم ہے. کس کی تعلیم ہے؟ وحی کی تعلیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پروردگار نے خود دی ہے، صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور قیامت تک یہ دو چیزیں ہوں گی. حکم دینے والا جب حکم دے گا وہ تعلیمی حکم ہوگا، کوئی بھی اللہ کا بندہ دے سکتا ہے. وہ تعلیمی حکم ہوگا کہ آؤ آؤ میرے پاس، میں تمہیں اللہ پروردگار کے حکم میں کہ میری تابع داری کرو، میری تابع داری میں اللہ کے حکم میں تمہیں اللہ سے ملاتا ہوں. اب اس میں دو چیزیں ہوں گی، حکم وحی کا ہوگا اور حکم کی تعلیم سنت کی ہوگی.
سب سے پہلے یہ ضروری ہے، اور قیامت تک یہ ضروری بنایا گیا ہے. جب قیامت آ جائے گی کوئی اللہ کا بندہ نہیں رہ جائے گا. اب قیامت آ گئی ہے، یہ دو چیزیں ضروری ہیں. اور اس کے بغیر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے علم ہو جائے گا، علم تو تعلیم سے ہونا، تعلیم تو نے لی نہیں. تعلیم دینے والا تو یہ حکم دے رہا ہے، اور وہ حکم جو ہے دینے والا استاد جب دیتا ہے وہ تو آپ نے جان لیا کہ میرے استاد نے مجھے حکم دیا ہے. آج کل اکثر لوگوں کے استاد ایسے ہی ہیں، میرا پیر ہے جی، میرا سائیں جی ہے جی، میں جی پیروں کو مانتا ہوں جی. اور کچھ کہتے میں پیروں کو مانتا ہی نہیں. کیوں؟ یہ پیر ہی نہیں ہے، یہ پیر ہی نہیں ہے. یہ تو ہر کوئی بتا دیتا ہے کہ میں پیر مانتا ہوں یا میں پیر نہیں مانتا. وہ جس کو پیر مانتا ہے وہ اللہ کے نبی کو پیر مانتا ہے. لیکن پیر میں دو چیزیں دیکھنا ضروری ہے، ورنہ پیر ہی پیر ہے یہ. اور جدھر یہ دو چیزیں ہوں گی ادھر تعلیم میں علم ہوگا، اور جدھر یہ دو چیزیں نہ ہوئی تو نے دیکھ لی، اور تیرے دیکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ تیرا دیکھنا ہدایت تو نہیں ہے، ہدایت کی تعلیم تو نہیں ہے، تیرا دیکھنا اللہ کے بندے کا دیکھنا تو نہیں ہے، تیرا دیکھنا اللہ کا حکم تو نہیں ہے. اللہ کا حکم جو اس میں دو یہ چیزیں دیکھی جائیں گی کہ استاد بھی ہوگا اور یہ شاگرد بھی ہوگا. استاد جب اسے تعلیم دے گا تو وہ حکم وحی کی تعلیم دے گا اور وہ علم والا ہوگا. ایسے تو تعلیم کوئی دے ہی نہیں سکتا. ویسے اگر کوئی نماز کی تعلیم دیتا ہے، کوئی مسئلے مسائل کی تعلیم دیتا ہے تو یہ حکمی معلومات ہوتی ہیں، حکمی علم کی معلومات ہوتی ہیں. ہر ایک کو اجازت ہے، دے سکتا ہے. رہنمائی ہوتی ہے. کس کی طرف رہنمائی ہوئی ہے؟ نماز کی طرف، مسئلے مسائل کی طرف ہیں. جو حل بتائے گئے ہیں اس کو حل کا پتہ تھا، اس کی طرف اس نے وہ مسئلہ بتا دیا. یہ تو رہنمائی ہے. اگر حکمی علم حاصل کرنا ہے، مشاہداتی علم حاصل کرنا ہے تو پھر اللہ کا وہ کہنا ماننا پڑے گا، فتح بھی ہونی، فتح بھی ہونی. کیا؟ اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، اللہ کے بندے کا شاگرد ہونا چاہیے، اللہ کے بندے کا ساتھ ہمیشہ کا ہونا چاہیے. جس سے محبت کرتا ہے بندہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے، ساتھ ہمیشہ کا ہونا چاہیے. ایک دو دن کی گل نہیں ہے گی کہ 2-4 دن کے لیے وہ میری ماں ہے یا وہ میرا باپ ہے. یہ 2-4 دن والی بات نہیں ہے. جو اللہ نے بنا دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہی ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے جو ہمارے امام مقتدا نبی رسول ہیں، ہمارے حبیب محبوب ہیں، جن پر ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ اس لیے فدا ہے کہ سارا کچھ ان کے حکم میں ہے. اگر ان کے حکم سے ذرا ادھر ادھر ہماری جان اور ہمارا مال بچتا ہے وہ لعنتی جان اور مال ہوتی ہے. سارا کچھ ان پر فدا ہے. اسی لیے کہ اللہ پاک نے فدا کروایا ہے. میں اور آپ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ محبوب رب العالمین کی رحمت ہے. اسی لیے صحابہ کرام کہا کرتے فدا کا ابی و امی. ایسے نہیں اٹھا کے اپنی امی میں قربان کر دوں گا، میں اپنا ابا قربان کر دوں گا، میں اپنی اولاد قربان کر دوں گا. اور جب وہ کروائے گا تو اس کی توفیق میں کر دوں گا. سارا کچھ تو اس نے خود تعلیم میں بتایا. ہم جو اپنی تئیں بڑے بہادر جرت مند بنتے ہیں تو ہماری سننے والی باتیں ہوتی ہیں جو اندر ہم کر رہے ہوتے ہیں. وہ باتیں کر کر کے ہم نے آپ کو بتاتے ہیں کہ بڑا میں ایمان والا، ایمان کامل اپنے آپ کو بتا کر ایمان کامل والا مومن بنا رہے ہوتے ہیں. ہاں بھئی نفس کہتا تو یہ کر لے گا، ہاں میں سائیں جی کے لیے یہ بھی کر لوں گا، میں اللہ کے نبی یہ بھی کر لوں گا. اے خدا کے بندے تو کیسے کر لے گا؟ تیرے میں جرت ہے کرنے کی؟ بڑے بڑے ان کے لیے پڑے ہوئے ہیں، بس وہ توفیق دے دیں گے، وہ چاہیں گے تجھے تو ہو جائے گا، ورنہ نہیں. اللہ کا بندہ کبھی نہیں ایسے گا. ان کی مہربانی، ان کا احسان ہے، ان کا کرم ہے. ورنہ ادھر بڑے بڑے بہادر جو ہیں وہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور ایک کمزور سا، لاغر سا، پتلا سا اللہ کا بندہ اللہ کے نبی کی جھونپڑی کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور شیر سے بھی زیادہ بڑا شیر ہوتا ہے. ایسے پوری رات گزارتا ہے دھاڑتے ہوئے کہ بڑے بڑے جو ہیں وہ لرزنے اور کانپنے لگ جاتے ہیں. کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ نگاہ اٹھا کے اس جھونپڑی کی طرف دیکھ لے. نظر بد میں ویسے تو 24 گھنٹے اللہ کے بندے ادھر ہی نظر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے دے. جب کوئی ہدایت میں داخل ہوتا ہے تو ایک ہی اس نے کہنا مانا ہوتا ہے کہ فتح بیونی. اب جس پر تو ایمان لایا اللہ کے بندے پر اس کی اتباع کر، اور اللہ کا بندہ اپنے پیچھے
اپنے غلاموں کو چھوڑ کے جاتا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلایا گیا ہے. صرف اسے حکمی علم ہوا ہے اور مشاہداتی علم میں اللہ کی ذات صفات افعال کا علم حقیقی ہوا ہے، جس نے یہ ایک حکم مانا ہے فاتبعونی، اللہ کے بندے کو ماننے کا. اور جس سے یہ رہ گیا اس کے پاس ہے کیا؟ اگر ہاتھ ہے تو ہاتھ کی کمائی ہے، اگر آنکھ ہے تو آنکھ کی دکھائی ہے، کان ہے تو کان کی سنائی ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ یہ ضائع ہو جانے والی چیزیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہ عارضی ہیں، یہ ختم ہو جانے والی ہیں. اور جدھر جا کے ابدی زندگی میں کوئی داخل ہوتا ہے تو ابدی زندگی کی چیزوں کا سامان بھی ابدی ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر عارضی یہ سامان دیا گیا اور یہ تو دنیا کا کرنٹ نہیں برداشت کر سکتا اور خود تو جلتا بجھتا ہے ہی ہے اور پورے وجود کو ہی تباہ برباد اپنے ذریعہ کو بنا کے کر دیتا ہے. وہاں یہ باتیں نہیں ہیں. متشابہہ، اس طرح کی چیزیں ضرور ہیں، اس طرح کے پھل ضرور ہیں، اس طرح کے اعضاء ضرور ہیں، اور لیکن بھائی وہ اللہ کو دیکھنے کے قابل چیزیں ہیں ساری، اللہ کے ساتھ رہنے کے قابل ہیں ساری چیزیں. وہ خلتیں، وہ لباس یہ نہیں ہے متشابہہ کہ اللہ نے اس کو تخلیق ایسے کیا ہے. کچھ چیزیں اس کی چھپانے والی ہیں، کچھ چیزیں اس کی ظاہر ہیں، اور جو چیزیں ظاہر ہیں وہ متشابہہ ان کی طرح تو ہیں، لیکن ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتی ہیں. اور جو چیزیں چھپانے والی ہیں وہ نظر تو نہیں آتی لیکن رہتی ہمیشہ وہ بھی ہیں، اور ان کو بھی کوئی نقصان اور ان میں بھی کوئی نقص عیب نہیں ہوتا. یہاں کی چیزیں عیب بری ہیں اور یہاں کی چیزیں مخلوقی ہیں، اور وہاں کی چیزیں جو ہیں وہ علم میں تخلیق ہوئی ہیں. علم نور ہے اور نور نے تخلیق بھی نوری کی ہے. ادھر کی باتیں اور ہیں، ادھر کی باتیں اور ہیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ ادھر کی باتوں کو ادھر کی باتیں بنا لی ہے اور ادھر کی باتوں کو ادھر کی باتیں بنا کر بڑا ولی اللہ، بڑا اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ اللہ کے ولی کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا بولنا تو اپنا بولنا ہی نہیں ہوتا. وہ کیا ثابت کرے گا؟ اس نے کیا ہی کچھ نہیں ہوتا. اس کا کرنا تو اپنا کرنا ہی نہیں ہوتا. اس نے کیا ہی کچھ نہیں ہوتا. اس نے دیکھا ہی کچھ نہیں ہوتا. اسے سنا ہی کچھ نہیں ہوتا. اس کو تو سارا کچھ اس کے یار نے سنایا دکھایا ہوتا ہے. وہ کیا کہے گا؟ یہی کہے گا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، یہ اللہ کے نبی نے کرم فرمایا. ہمارا اور آپ کا تو کخ نہیں ہے. لاکھ کیسے ہو گیا؟ اور کخ تو بنتا نہیں صاحب میں، لاکھ کیسے بن گیا؟ یہ سارا کچھ اللہ نبی رسول نے ہم گناہگاروں پر مہربانی فرمائی. ہمیشہ یاد رکھنا، جب دیکھو کہ اللہ نبی رسول کی مہربانی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب دیکھو کچھ میری طرف سے آپ کی طرف سے ہوا ہے اور اچھا ہوا ہے، وہ نہیں بھائی ہم میں سے عیب ہے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اچھا کر سکے. بھائی وہ کمی ہوئی ہے، مجھ سے ہوا ہے. جو مجھ سے ہوا ہے اللہ معاف فرما دے، اور جو تجھ سے ہوا ہے اللہ اس کا شکر گزار مجھے بندہ بنا دے. دیکھو کامیابی ہوتی کہ نہیں ہوتی. ایویں پوچھن جانے ہیں مفتی مولوی قاضی صاحب، انہوں پوچھن جانا ہے تو بیمار پہلے ہونا ضروری ہے، پھر وہ بتائے گا کہ اب بیٹھ کے نماز پڑھ لے، اب اشارے سے نماز پڑھ لے. اور اگر صحت مند رہنا ہے اور باشفا لوگوں کے طریقے میں عبادت کرنی ہے تو پھر اللہ کے نبی نے جو بتا دیا کافی ہے. یہی میں آج ہمیشہ سے عرض کرتا آیا ہوں کہ حرام جائز تب ہوتا ہے جب کوئی شرعی عذر ہو جائے. وہ شرعی عذر مجھے اور آپ کو ہو جائے. مولوی صاحب نے پتہ کیا ہے؟ شرعی عذر اسے ہوا ہے اور اس نے جاندار کی تصویر بنانا، ہر ایک کے لیے کتا رکھنا، ہر ایک کے لیے حرام لقمہ کھانا جائز کر دیا. مت تمہاری یہی ہے. وہ تو شرعی عذر میں جائز ہوتا ہے. جدھر شرعی عذر تجھے ہے، رجسٹری کرانی ہے، شناختی کارڈ بنوانا ہے، حج عمرے پہ جانا ہے، ادھر تو اپنی تصویر کھنچوا لے، بنا لے جاندار کی تصویر. ادھر شرعی عذر ہے، ادھر تو لقمہ حرام کھا لے کہ نہیں حلال تجھے، میرا جان جا رہی ہے. اقرار میں مال جاتا ہو تو کیا کرو؟ شرعی عذر ہے. اور جدھر شرعی عذر میں جان جاتی ادھر بھی شرعی عذر ہے. جان بھی بچا سکتا ہے، مال بھی بچا، لیکن یہ نہیں کوئی جانتا تعلیم میں کہ یہ کب بچایا جاتا ہے.
تو تب بچایا جاتا ہے جب جان جا رہی ہو یا مال جا رہا، اسے بچایا جا سکتا ہو۔ اور جدھر دیکھتے ہو کہ میرے حرام کے عمل سے جان بچتی ہے نہ مال بچتا ہے، ادھر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جان دی جاتی ہے، مال دیا جاتا ہے، ادھر بھی بچانے کی اب ضرورت آ گئی۔ یہ موٹی سی بات ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی۔ ہمیں تو پہلی دفعہ ہی سمجھ میں آ گئی تھی کہ حلال ہمیشہ کے لیے ہے اور حرام اس وقت جائز ہے جب حلال نہ ملتا۔ ایک دوست آگے سائیں جی مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ نشہ کرے گا تو اس کی جان بچتی ہے ورنہ یہ مر جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے نشہ کرنا اب جائز ہو گیا ہے، اب یہ نشے کی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ یہ جو آج کل نشے آئے ہوئے، میں نے کہا بھی مفتی صاحب جانتا اس نے فتویٰ دیا ہے، ہمارا تو فتویٰ یہ ہے کہ جب حلال ملتا ہو نا تب حرام نہیں کھا سکتا۔ اب حلال کھاتے کھاتے اس کو موت آتی ہے تو آ جائے، ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ نشہ تو تب نشہ حرام ہے نا جب حلال ملا ہوا ہے، تو اس نے کیوں حرام کھایا؟ اب حرام جائز کیسے ہو جائے گا جب حرام حرام ہی ہے؟ اب کیا کرے، حلال کھاتا کھاتا مر جائے، اگر مر بھی جائے گا تو حلال میں مرا ہے نا، اب تو حرام نہ کرے۔ ہر ایک کے لیے بات ہے اس کو بچانے کی ہوتی ہے، اس کو ڈبونے کی نہیں ہوتی کہ ڈوب رہا ہے جی اب ڈبو دو اس کو، ڈوب تو رہا ہی ہے نا، بہت تکلیف ہے، ٹیکا لگا کے اس کی تکلیف ختم کر دو۔ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اللہ کے حکم میں جینا ہے اور اللہ کے حکم میں ہی مرنا ہے، اور اپنے یار دوست کو بھی اللہ کے حکم میں ہی زندگی بتانا ہے اور اللہ کے حکم میں ہی موت کی راہ دکھانی ہے۔ ایسے ہم نے نہیں کرنا۔ اس نے پہلے اپنا مذہب ایک بنا لیا، اس نے تو بنا لیا، اب ہم تو وہ نہ کام کریں۔ آئیے اس بات کو جانیں، کتاب پڑھا جو ہے وہ مولوی نہیں ہوتا، کتاب پڑھا علم والا نہیں ہوتا، ورنہ ہر ایک کے گھر میں اللہ تعالیٰ ایک ایک قرآن بھیج دیتا۔ اگر اس طرح نہ بھیجنا مقصود ہوتا تو کسی کے ہاتھ ہی بھیج دیتا، جیسے نبیوں کے ہاتھ ہمیں اللہ نے کتاب دی ہے۔ کتابی پڑھا جو ہوتا ہے یہ کافر مشرک گندا انسان ہوتا ہے، کیوں؟ اس نے کتاب پڑھی ہوتی ہے، اور کتاب اگر فطرت تصنیف کی ہے تو اللہ نے کی ہے، اللہ کو نہیں اس نے پڑھا ہوتا، اللہ کو نہیں پڑھا ہوتا، اس نے ہدایت میں اللہ کو نہیں پڑھا ہوتا، اس نے تعلیم میں اللہ کو نہیں پڑھا ہوتا، نبی رسولوں میں اللہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ تصنیفیں ہیں، اولاد میں ماں باپ کو پڑھا جاتا ہے، یہ تصنیفیں ہیں۔ انہیں کتاب دنیا دی پڑھی ہوئی الفاظ حرفوں والی، اور یہ کتاب نہیں ہے۔ سچ دے بوئے وردہ جا، بن حرفوں کتاباں پڑھدا جا، تو اللہ اللہ کردا جا۔ یہ ماں اور باپ جو ہے نا، یہ کتاب تصنیف اللہ کی فطرت میں ہمیں دی گئی ہے۔ یہ الفاظ حروف ٹینسز وغیرہ نہیں ہیں، کنسٹرکشن آف دا گرامر نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے بنائے ہوئے ماں اور باپ ہیں، جو میاں بیوی سے ماں باپ بنتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو اللہ نے چلایا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔